اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا کہ اسم اور فعل کی بناوٹ کتنے حروف پہ ہو سکتی ہے۔ ہم نے بتایا کہ اسم کی جو بناوٹ ہے وہ 3 حرفی بھی ہو سکتی ہے، 4 حرفی بھی ہو سکتی ہے اور 5 حرفی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ثلاثی بھی ہوتی ہے، رباعی بھی ہوتی ہے، خماسی بھی ہوتی ہے۔ پھر ان 3 میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ ہم نے تفصیل سے پچھلے درس میں بیان کر دیا۔ اور فعل کی بھی ہم نے بتایا کہ جو بناوٹیں ہیں بیسیکلی 2 بناوٹیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ فعل کبھی 3 حرفی ہوتا ہے، کبھی 4 حرفی ہوتا ہے، اور پھر ان میں سے ہر 2 کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ آج کے درس میں ہم بتائیں گے کہ اسم اور فعل جو مجرد ہوتا ہے، یعنی جس میں فقط اصلی حرف پائے جا رہے ہوں، روٹ لیٹرز فقط پائے جا رہے ہوں، کوئی اضافی حرف نہ پایا جا رہا ہو، اس کے وزن کیا ہیں۔ یہ وزن جو ہوں گے ہمارے لیے معیار ہوں گے پہچاننے کا کہ یہ اصلی ہے، اس میں اصلی حروف ہیں یا زائد حروف بھی ہیں۔ اگر اصلی حروف ہیں سارے تو یہ ثلاثی مجرد میں جائے گا، یا رباعی مجرد میں جائے گا، یا خماسی مجرد میں جائے گا۔ تو آ جائیں ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اسم سے۔ اسم میں ہمارے پاس کتنی بنائیں تھیں، کتنی بناوٹیں تھیں؟ 3 بناوٹیں تھیں اسم کی، ثلاثی اور رباعی اور خماسی۔ اسم 3 حرفی تھا، 4 حرفی تھا، 5 حرفی تھا۔ جو اسم 3 حرفی تھا اس میں سے اسم ثلاثی مجرد جو تھا کہ جس کے اندر فقط 3 اصلی حروف پائے جا رہے ہوں اور 3 اصلی روٹ لیٹرز پائے جا رہے ہوں، اس کے 10 وزن ہیں۔ یہ 10 وزن آپ نے یاد رکھنے ہیں، تو آپ ان 10 وزنوں پہ جو بھی اسم دیکھیں آپ یہ حکم لگائیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں ان کے 10 وزن کیسے بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں 3 وزن، فاعل، فعل اور فعل۔ ٹھیک ہے، فاعل کی مثال ہے ہمارے پاس، فعل کی مثال ہے ہمارے پاس فلسن، پیسہ۔ ٹھیک ہے، فعل کی مثال ہمارے پاس ہے فلسن۔ فعل کی مثال ہے ہمارے پاس حبرن، حبرن یعنی سیاہی۔ اور فعل کی مثال ہے ہمارے پاس قفل، قفل یعنی تالا۔ یہ ہمارے پاس ہو گئے 3 وزن۔ ان 3 سے ہم نے آگے وزن نکال کے ٹوٹل 10 بنانے ہیں۔ ان تینوں مثالوں میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جو درمیان والا حرف ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ جو عین الفعل ہے، جو عین ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے۔ فاعل میں بھی عین ساکن ہے، فعل میں بھی عین ساکن ہے، اور فعل میں بھی عین ساکن ہے۔ جہاں پہ فا کے اوپر زبر ہو یعنی فتحہ ہو، وہاں پہ آپ عین کے اوپر 3 حرکتیں پڑھ سکتے ہیں۔ عین کے اوپر 3 حرکتیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں فعل تھا، آپ 3 حرکتیں پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ بنے گا ہمارے پاس فاعل، زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کیا بنے گا؟ زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، فاعل، اور آپ پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، بن جائے گا فاعل۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کتنے بن جائیں گے ٹوٹل وزن؟ فاعل، 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 ٹوٹل 4 وزن بن جائیں گے۔ ذرا مثال سمجھیے گا۔ فاعل کی مثال ہے ہمارے پاس فلسن، پیسہ۔ فاعل کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ مثال فارسن، گھوڑا۔ اور فاعل کی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ کاتفن، کندھا، کاتفن۔ اور ہمارے پاس اگلا وزن کیا ہے؟ فاعل۔ اس کی مثال ہے ہمارے پاس عضدن، بازو، عضدن، بازو۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل 4 وزن بن جائیں گے۔ تو بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جہاں پہ فا کے اوپر زبر ہو وہاں پہ آپ عین کو سکون بھی دے سکتے ہیں اور 3 حرکتیں دے سکتے ہیں۔ سکون دیں گے تو بنے گا فاعل، 3 حرکتیں دیں فاعل،
فاعل فاعل، تو 4 وزن بن جائیں گے ہمارے پاس یہ والے۔ یہ 4 وزن آپ کو سمجھ آ گئے، تو ابھی آئے ذرا ہم فعل سے وزن بناتے ہیں۔ فعل میں آپ نے یہ کرنا ہے، فعل میں ہمارے پاس کیا ہے، فا کے اوپر کیا ہے، فا کے اوپر زیر ہے یعنی کسرہ ہے، تو جب فا کے اوپر زیر ہو تو آپ عین کے اوپر پیش نہیں دے سکتے۔ فا کے اوپر جب کسرہ ہو تو آپ عین کے اوپر کیا کریں، ضمہ نہیں دے سکتے، پیش نہیں دے سکتے، تو ہمارے پاس 2 حرکتیں اور آ جائیں گی۔ آپ زیر بھی دے سکتے ہیں عین کے اوپر اور زبر بھی دے سکتے ہیں، تو آئیں ہم 2 حرکتیں اور بناتے ہیں۔ فعل کی مثال ہے حبر، اور 2 وزن اور بن جائیں گے، فیعال، ٹھیک ہے، فا کے نیچے زیر تھی اور عین کے اوپر ہم نے کیا کر دیا، زبر دے دی، 1 وزن بن گیا۔ اور ایک اور وزن ہم بنائیں گے، عین کے نیچے زیر دے دیں گے، کسرہ دے دیں گے، فیعیل، فیعیل، ٹھیک ہے۔ فیعال کی مثال ہمارے پاس کیا ہے، اس کے مثال ہمارے پاس ہے عنب، کیا مثال ہے ہمارے پاس اس کی، عنب یعنی انگور۔ اور فیعل کی ہمارے پاس کیا مثال ہے، ایبل یعنی اونٹ، ایبل اونٹ۔ تو دیکھیں فعال سے ہمارے پاس کتنے وزن بنے، 4، فعال، فاعل، فاعل، یعنی جب فا پہ زبر تھی تو عین پہ تینوں حرکتیں آ گئی، لیکن فعل سے ہمارے پاس 2 وزن بنیں گے، فا کے نیچے زیر ہے تو عین کے اوپر یا زبر آ سکتی ہے یا زیر آ سکتی ہے، فتح آ سکتا ہے یا کسرہ آ سکتا ہے، عین کے اوپر پھر پیش نہیں آ سکتا، عین کے اوپر ضمہ نہیں آ سکتا، تو ہمارے پاس 4 پہلے بنے، 3 یہ بنے، ٹوٹل کتنے بن جائیں گے، 7۔ اور ابھی آ جائیں فعل ہمارے پاس وزن ہے، فعل ہمارے پاس وزن ہے، اس کی مثال ہے قفل۔ یہاں پہ فا کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، فا کے اوپر پیش ہے تو عین کے اوپر زیر نہیں آ سکتی، عین کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتا، باقی حرکت آ جائے گی۔ تو آج ہم بناتے ہیں فعل، فعال، فعال اس کی ایک وزن بنے گی، ایک وزن بن جائے گا، سوراد ایک پرندے کو کہتے ہیں، اور ایک اور کیا وزن بن جائے گا، فعول، فعول، ٹھیک ہے، فعل عنق گردن، ٹھیک ہے، لیکن فا کے اوپر پیش ہو اور عین کے نیچے زیر آ جائے یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس 4 وزن پہلے بنے، فعل، فعال، فاعل، فاعل، اور فعل سے 3 بنے، فعل، فعال، فعیل، ٹھیک ہے، اور فعل سے 3 بنے، فعل، فعال، فعول، تو ہمارے پاس ٹوٹل 10 وزن ہو جائیں گے ثلاثی مجرد کے۔ ان 10 وزنوں پہ آپ نے ان 10 وزنوں کو یاد رکھنا ہے، ان 10 وزنوں پہ آپ جو بھی اسم دیکھیں آپ سمجھیں وہ اس میں ثلاثی مجرد کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جب فا کے اوپر زبر ہو تو عین کے اوپر ساری حرکتیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جب فا کے اوپر زیر ہو تو عین پہ پیش نہیں آ سکتی، اور جب فا کے اوپر پیش ہو تو عین پہ زیر نہیں آ سکتی، یعنی فا اور عین پہ زیر اور پیش، ضمہ اور کسرہ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 10 وزن بن جائیں گے، اور ان 10 وزنوں میں آپ نے ایک چیز کو ملاحظہ کیا ہوگا کہ ان میں ایک لام آ رہا ہے، شروع میں ایک فا آ رہی ہے، پھر ایک عین آ رہا ہے، اور آخر میں وزن میں ایک لام فقط آ رہا ہے۔ اور شاعر نے اس چیز کو ایک شعر میں بیان کیا ہے، مثالوں کے ساتھ شعر دے کے اسے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اسکرین کو بڑا کر کے۔ فلس و فرس و کتف عضد حبر و عنب قفل و سرد و عنق و ابل، یہ ہمارے پاس شعر بھی ہے جس میں 10 کے 10 اوزان ذکر ہیں۔ ابھی یہ ہو گیا ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے اوزان۔ ثلاثی مزید فی کے اوزان ذکر نہیں کیے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں، اور آپ نے ثلاثی مجرد کے جب جان لیے تو آپ ثلاثی مزید فی کے بھی آپ سمجھ لیں گے کہ جب یہ 10 ثلاثی مجرد کے ہیں تو ان کے علاوہ جو بھی آئیں گے کہ جس کے اندر 3 اصلی حرف ہوں اور کوئی اضافی حرف ساتھ لگا ہو، الف ہو یا واو ہو یا یا ہو، کوئی اضافی لگا ہو، تو آپ اسے ثلاثی مزید فی میں کنسیڈرڈ کرتے جائیں گے۔ اب یہ آ جائیے آپ اسم رباعی مجرد کے اوزان کی طرف۔ اسم رباعی مجرد کے ٹوٹل ہمارے پاس 5 وزن ہیں، ٹوٹل ہمارے پاس کتنے وزن ہیں اسم رباعی مجرد کے؟ 5 وزن ہیں، ذرا آ جائیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پہلا وزن ہے ہمارے پاس فاعلال، فاعلال،
جب آپ فعلل کے وزن پہ کوئی اسم بھی دیکھیں آپ کے یہ رباعی مجرد ہے، ٹھیک ہے. اس کی مثال ہے جعفر. جعفر کہتے ہیں جنت میں ایک موجود نہر ہے، اسے جعفر کہتے ہیں. دوسرا وزن ہے فعلیل. کیا وزن ہے؟ فعلیل. زبرجن، ٹھیک ہے. تیسرا وزن ہے ہمارے پاس فعلل. فعلل تیسرا وزن ہے ہمارے پاس فعلل. درہم. درہم یعنی کرنسی ہے، اسے کہتے ہیں. اور چوتھا وزن ہے ہمارے پاس فعلل. اس کی مثال ہے قماطر. قماطر کہتے ہیں صندوقچے کو. اور پانچواں وزن ہے ہمارے پاس فعلول. شیر کا پنجرہ. اسے فعلول اس کی مثال ہے برسن. برسن کہتے ہیں شیر کے پنجرے کو. تو یہ ہمارے پاس 5 وزن ہیں. دیکھیں ان 5 وزنوں میں ہم نے کیا کیا کہ ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس ایک فا تھی، ایک عین تھی، ایک لام تھا. لیکن رباعی مجرد میں ہمارے پاس 2 لام آ جائیں گے. ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے؟ 2 لام آ جائیں گے. ان کا آپ کو آسان فارمولہ بتا دوں. فا اور عین کو تو آپ نے سکون دیا. فا اور پہلے لام کو کبھی آپ دونوں پہ زبر دیں گے تو بنے گا فعلل. اس کی مثال جعفر. اور کبھی آپ کیا کرتے ہیں، دونوں کو کیا کرتے ہیں، پیش دیتے ہیں. دونوں کو پیش دے دیں، بن جائے گا فعلل. 2 وزن ہو جائیں گے. اس کی مثال ہے برسن. اور کبھی آپ کیا کرتے ہیں، دونوں کو زیر دیتے ہیں فعلل. دونوں کو زیر دے دیتے ہیں فعلل. تو یہ تیسرا وزن بن جائے گا زبرجن. اور 2 وزن اور ہیں فعلل اور فعلل. تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 5 وزن بن جائیں گے. تو ان 5 وزن پہ کوئی بھی آپ اسم دیکھیں، کوئی بھی اسم دیکھیں تو آپ حکم لگا دیں گے کہ یہ کیا ہے، رباعی مجرد کا ہے. ابھی آ جائیں خماسی مجرد کی طرف. خماسی مجرد جو ہے اس کے ہمارے پاس عربی زبان میں فقط 4 صیغے ہیں، 4 وزن ہیں. ایک کیا ہے، فعلل. کیا ہے؟ فعلل. اس کی مثال ہے عربی زبان میں سفرجل. سفرجل جسے کہتے ہیں بہی پھل کو کہتے ہیں. اس کی ایک اور مثال آپ کو دے دیتے ہیں فعلل کی، قلندر. قلندر. فعلل. فعلل، ٹھیک ہے. قلندر یعنی فعلل. قلندر بھی اس کے فعلل کے وزن پہ ہو جائے گا. دوسری اس کی مثال ہے فعلل، ٹھیک ہے. فعلل یہ وزن ہے دوسرا اس میں خماسی مجرد کا. اس کی مثال ہے قدعمل، صحت مند اونٹ. تیسرا اس کا وزن ہے فعللل، جحمرش. اس کی مثال جحمرش ہے جس کا معنی ہے بزرگ خاتون. چوتھا وزن ہے خماسی مجرد کا فعللل، قرطعب. اس کی مثال ہے جس کا معنی ہے ناچیز. تو دیکھیں اس میں خماسی مجرد میں آپ نے ایک چیز ملاحظہ کی کہ اس میں خماسی مجرد میں ہمارے پاس 3 لام ہیں. ایک فا ہے، ایک عین ہے اور 3 لام ہیں. تو اس میں خماسی مجرد کے ٹوٹل 4 وزن بنیں گے. فعلل، فعللل، فعللل، فعللل. یہ 4 وزن آپ نے یاد رکھنے ہیں. جو اسم بھی ان 4 وزنوں پہ آ جائے گا آپ حکم لگائیں گے کہ یہ خماسی مجرد ہے. یعنی اس کے اصلی 5 ہی حروف ہیں. اس کے اصلی حروف 5 ہیں اور اس کے روٹ لیٹرز 5 ہیں اور یہ اسم ہے. تو پس ہم نے جانا کہ ثلاثی مجرد کی، اس میں ثلاثی مجرد کے کیا اوزان ہیں، اس میں رباعی مجرد کے کیا اوزان ہیں اور اس میں خماسی مجرد کے کیا اوزان ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آ جائیے آپ دوسرے نقطے کی طرف، دوسرے مطلب کی طرف. فعل مجرد کے کیا اوزان ہیں. اور ہم نے آپ کو فعل کے بارے میں بتایا کہ فعل کی 2 ہی بناوٹیں ہوتی ہیں، یا تو اصلی 3 حرفی ہوتی ہے یا اصلی 4 حرفی ہوتی ہے. تو ہم چونکہ مجرد کے بارے میں گفتگو کریں گے تو ثلاثی مجرد کون سا ہوتا ہے کہ جس کے اندر فقط اصلی 3 حرف پائے جا رہے ہوں، اور رباعی مجرد کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر فقط اصلی 4 حرف پائے جا رہے ہوں. تو ابھی سب سے پہلے ہم فعل ثلاثی مجرد کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں. فعل ثلاثی مجرد جو ہے ہمارے پاس اس میں کیا ہوگا، ٹوٹل 3 ہی وزن بنیں گے. 3 وزن کیسے بنیں گے ذرا دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہے فا عین لام. ٹھیک ہے.
فا لام جو ہے یہاں پہ آپ نے پہلے حرف پہ فا پہ بھی زبر دینی ہے اور لام پہ بھی زبر دینی ہے. عین پہ آپ نے 3 حرکتیں چینج کر دینی ہیں. 3 حرکتیں لگا دیں گے تو 3 وزن بن جائیں گے. کبھی آپ فعلا پڑھیں گے تو یہ پہلا وزن بن جائے گا ثلاثی مجرد کا. کبھی آپ عین کے نیچے زیر دے دیں گے بن جائے گا دوسرا وزن فاعلہ. اور کبھی آپ عین کے نیچے کیا کریں گے پیش دے دیں گے تو کبھی آپ عین کے اوپر پیش دے دیں گے تو تیسرا وزن بن جائے گا فاعلہ. فعلہ اس کی مثال ناصارہ اس ایک مرد نے مدد کی. فاعلہ اس کی مثال عالمہ اس نے جانا. اور فاعلہ اس کی مثال ہے شارفہ وہ بزرگ ہوا. تو ہمارے پاس یہ فعل ثلاثی مجرد کے 3 وزن بن گئے. ابھی آپ آ جائیے فعل ثلاثی مزید فی جو ہے کہ جس کے اندر ایسا فعل کہ جس کے اندر 3 اصلی حروف ہوں اور اس کے ساتھ کوئی اضافی حرف بھی پائے جا رہے ہوں. اس کے کیا اوزان ہیں ہم اگلے ابحاث میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی آجیے فعل رباعی مجرد کی طرف. فعل رباعی مجرد کا ایک ہی وزن ہے. کیا ایک ہی وزن ہے؟ وہ ہے فعللا. فعللا اس کی مثال ہے دحرجہ اس نے ہلایا. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان اوزان کو یاد کرنا ہے. ان اوزان پہ جو بھی فعل آ جائے آپ نے کہنا ہے اگر فعلہ کے وزن پہ آ جائے آپ کہیں گے ثلاثی مجرد ہے. فعللا کے وزن پہ آ جائے آپ کہیں گے رباعی مجرد ہے. فاعلہ فعلہ ان 2 وزنوں میں سے کسی پہ بھی آ جائے تو آپ کہیں گے یہ ثلاثی مجرد ہے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم نے آج کے درس میں ثلاثی مجرد کے اس میں ثلاثی مجرد کے اوزان کو جانا، اس میں رباعی مجرد کے اوزان کو جانا اور اس میں خماسی مجرد کے اوزان کو جانا. اور فعل میں فعل ثلاثی مجرد کے اوزان کو جانا اور فعل رباعی مجرد کے وزن کو جانا. ہاں، اسم میں ہم نے اس میں خماسی مجرد 5 حرفی اسم کے اوزان کو جانا، لیکن فعل میں 5 حرفی وزن کی بات ہی ہم نے نہیں کی. کیوں؟ چونکہ ہمارے پاس عربی زبان میں کوئی ایسا فعل نہیں کہ جس کے اصلی حرف جس کے روٹ لیٹرز 5 بنتے ہوں. تو آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کی تمرین کو بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.